اللہ کی نعمتوں کے مقابلہ میں دب جانے اور کال عدم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں جہاں نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی وہاں اس چیز کا بھی مطالبہ اور محاسبہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں ان کا کیا حق ادا کیا اور کیا شکر ادا کیا۔ بندہ کے پاس ہر چیز اللہ ہی کی عطا کی ہوئی ہے، ہر چیز کا ایک حق ہے، اس حق کی ادائیگی کا مطالبہ ہونا ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یُصْبِحُ عَلَىٰ كُلِّ سُلَامٍ مِّنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صبح کو ہر آدمی کے ہر جوڑ اور ہڈی پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آدمی میں 360 جوڑ ہیں، اس کے ذمہ ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرے، یعنی اس بات کے شکر میں کہ حق تعالی شانہ نے سونے کے بعد جو مر جانے کے مشابہ حالت تھی پر اثر نو زندگی بخشی اور ہر عضو صحیح و سالم رہا۔ صحابہ نے عرض کیا اتنے صدقہ روزانہ کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، راستہ سے کسی تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے۔ غرض بہت سے صدقات شمار کرائے اس قسم کی اور بھی حدیث ہے جن سے آدمی کی اپنی ذات میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے راحت و آرام کے متعلق جتنی اللہ کی نعمتیں ہر وقت میسر ہوتی ہیں، قرآن پاک میں سورہ الہاکم التکاثر میں بھی اس کا ذکر ہے کہ قیامت میں اللہ کی نعمتوں سے بھی سوال ہوگا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بدن کی صحت، کانوں کی صحت، آنکھوں کی صحت سے سوال ہوگا کہ اللہ نے یہ نعمتیں اپنے لطف سے عطا فرمائی، ان کو اللہ کے کس کام میں خرچ کیا؟ یا چوپاؤں کی طرح صرف پیٹ پالنے میں خرچ کیا؟ چنانچہ دوسری جگہ سورہ نبی اسرائیل میں ارشاد ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کان، آنکھ، دل، ہر شخص سے ان سب کی قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ ان چیزوں کا استعمال کہاں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جن نعمتوں سے سوال ہوگا ان میں بے فکری جو اللہ کی بڑی دولت ہے اور صحت بدن بھی ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر لذت نعمتوں میں داخل ہے جن سے سوال ہوگا۔ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں عافیت بھی داخل ہے۔ ایک شخص نے حضرت رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن نعمتوں سے بھی سوال کیے جاؤ گے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ گیہوں کی روٹی اور ٹھنڈا پانی مراد ہے کہ اس سے بھی سوال ہوگا اور رہنے کے مکان سے بھی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کن نعمتوں کا سوال ہوگا؟ آدھی بھوک روٹی ملتی ہے وہ بھی جو کی، پیٹ بھرائی روٹی بھی میسر نہیں۔ وہی نازل ہوئی کیا پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے، کیا ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، یہ بھی تو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بعض صحابہ نے اس آیت شریفہ کے نازل ہونے پر عرض کیا یا رسول اللہ کن نعمتوں سے سوال ہوگا؟ کھجور اور پانی، صرف یہ دو چیزیں کھانے پینے کو ملتی ہیں اور ہماری تلواریں جہاد کے لیے ہر وقت کندھوں پر رہتی ہیں۔